اموی دور خلافت کے 52 سال دیکھے امام اعظم ابو حنیفہ نے، اور عباسی دور خلافت کے امام اعظم ابو حنیفہ نے 12 سال دیکھے۔ 52 اور 12 کتنے ہو گئے؟ 64 سال۔ 64 سال امام اعظم ابو حنیفہ نے عباسی اور اموی بادشاہوں کے دیکھے۔ ہم نہ عباسی بادشاہوں کی طرفداری کرتے نہ ہم اموی بادشاہوں کی طرفداری کرتے، سوائے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ کے اور حضرت سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے۔ ہم امویوں کے کوئی ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ حضرت امیر معاویہ صحابی رسول ہیں، ہم ان کی صحابیت کی قدر کرتے ہیں، اور اس قدر کے لیے اگر ہماری جان بھی جائے گی تو ہم اپنی جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ نبی پاک کے صحابی پر کسی کو زبان تان دراز کرنے نہیں دیں گے۔ وہ جو معاملہ مولا علی اور حضرت معاویہ کا ہوا، ہم اس معاملے میں سبک دوش ہیں، وہ اللہ جانے، وہ حضرت معاویہ جانے، مولا علی جانے اور ان کا رب جانے، ہم سے اس معاملے میں سوال نہیں ہوگا۔ باقی امویوں نے جو اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا یا عباسیوں نے جو اہل بیت اطہار کے ساتھ کیا، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے تھے، کرتے ہیں، کرتے رہیں گے۔ ہمارے باپ دادا بھی کرتے تھے، ہم بھی کرتے، ہماری نسلیں بھی کرتے رہیں گے، بولو انشاءاللہ۔ باقی حضرت عمر بن عبدالعزیز اموی تھے، بنو امیہ سے تھے، حضرت سیدنا امیر معاویہ بنو امیہ سے تھے، حضرت ابو سفیان بنو امیہ سے تھے، حضرت ام حبیبہ جو نبی پاک کی زوجہ ہے، حضرت معاویہ کی بہن ہے، وہ بنو امیہ سے تھی۔ ہم ان سب کی طرفداری کرتے ہیں، ان پر ہم کسی کو زبان نہیں کھولنے دیتے۔ اگر کوئی لمبی زبان کھولتا ہے تو اس کو کاٹنے کے لیے ہمارے پاس رسول اللہ کے دین کے ہتھیار موجود ہیں، یہ چھریاں نہیں، رسول اللہ کے دین کے ہتھیار موجود ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ 12 امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ کے دور کے اندر خلیفہ منصور عباسی نے امام نفس زکیہ کے خلاف بغاوت کی۔ امام نفس زکیہ حضرت سیدنا عبداللہ معاذ کے صاحبزادے امام نفس زکیہ، اور عبداللہ معاذ امام حسن مصنع کے صاحبزادے، امام حسن مصنع امام حسن کے صاحبزادے ہیں۔ ادھر سے امام نفس زکیہ اور امام ابراہیم رضیہ، یہ دونوں حضرت سید عبداللہ معاذ کے صاحبزادے ہیں، اور ادھر سے امام جعفر صادق، یہ دونوں آپس میں چچا زاد تایا زاد لگتے ہیں۔ امام نفس زکیہ اور امام ابراہیم رضیہ، امام ابراہیم رضیہ تو اپنے وقت کے ظالم جابر حکمران کے خلاف کلمہ حق بلند کرنے کی پاداش میں مختلف علاقوں سے ہوتے 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 آپ کو ایک بات اور بتاؤں، یہ ٹھٹا میں بھی تشریف لائے۔ علی کا ایک بیٹا یہاں ٹھٹا میں بھی آیا، پھر یہاں سے آپ پھر واپس مصر میں چلے گئے، اور وہاں جا کر آپ نے پھر خلیفہ منصور عباسی کے خلاف خروج کیا۔ امام نفس زکیہ نے خلیفہ منصور عباسی کے خلاف خروج کیا، اور اس پر آپ حق پہ تھے۔ حضرت یحییٰ بن معین نے اس بات کو لکھا، امام قسطلانی نے اس بات کو لکھا، امام ذہبی جو محدثین کے سر کا تاج ہے انہوں نے بھی اس بات کو لکھا کہ آپ حق پر تھے۔ لیکن اس کے باوجود امام جعفر صادق نے خلیفہ منصور عباسی کے خلاف علم جہاد بلند نہیں کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہی تھی جو میدان کربلا کے اندر امام حسین اور امام زین العابدین کے درمیان ایک مکالمہ ہوا تھا، وہ سن لیجئے۔ جب امام حسین نے دیکھا آپ کے سارے بچے کٹ کٹ کے اللہ کی راہ میں جان دے رہے ہیں، آپ کے ساتھی جان دے رہے ہیں، تو اس وقت امام زین العابدین بھی کھڑے ہوئے، اور امام زین العابدین نے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ کر عرض کیا، بندہ نواز اب مجھے بھی اجازت دیجئے، میں جانا چاہتا ہوں، میں بھی اللہ کی راہ میں جان دینا چاہتا ہوں۔ حضرت سیدنا امام حسین نے، امام علی مقام نے اس وقت ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا بیٹا ابھی تجھ سے اللہ نے دین کا بہت کام لینا ہے۔ جو رسول اللہ کی امانتیں مولا علی کے سینے میں آئی تھی، روحانی امانتیں، اور مولا علی کے سینے سے میرے سینے میں آئی ہیں، اور میرے سینے سے اب تیرے سینے میں جائیں گی، ان امانتوں کو تو نے امت تک پہنچانا ہے۔ ابھی تیری شہادت کا وقت نہیں آیا، تو نے رسول اللہ کے علوم کی ترویج اور اشاعت کر لی ہے، تو نے رسول اللہ کے ظاہری باطنی علوم کی ترویج و اشاعت کر لی ہے، اور میرے بچے ابھی تو نے شہید نہیں ہونا۔ یہی معاملہ امام جعفر صادق کا بھی تھا۔ امام جعفر صادق خود بھی گئے حضرت امام نفس زکیہ کے پاس،
کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ لڑوں گا۔ امام نفس زکیہ نے یہی کہا کہ ابھی آپ نے رسول اللہ کے علوم کی ترویج اور اشاعت کرنی ہے۔ امام جعفر صادق نے اپنے دو صاحبزادے امام موسیٰ اور امام عبداللہ، ان دونوں کو امام نفس زکیہ کے سامنے پیش کر دیا، کہا ان کو ساتھ لے جائیے، یہ اللہ کی راہ میں آپ کے ساتھ لڑیں گے اور ظالم جابر حکمران کے خلاف جہاد کریں گے اور اپنی جان دینے تک بھی آسرا نہیں کریں گے۔ تو یہ بھی ایک خام خیالی ہے کہ امام جعفر صادق نے امام نفس زکیہ کا ساتھ نہیں دیا، آپ نے امام نفس زکیہ کا ساتھ دیا، اپنے بیٹے پیش کیے۔ اور پھر یہاں پر امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی خلیفہ منصور عباسی کے خلاف، آپ جانتے کیا فتویٰ دیا؟ امام مالک اور امام اعظم ابو حنیفہ نے، ان دونوں نے فتویٰ دیا، ان دونوں نے کہا خلیفہ منصور عباسی کے خلاف جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے، کہا ان کے خلاف بغاوت کرنا فرض ہو چکا ہے۔ اس وقت حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے ایک شاگرد آپ کے پاس آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ یہ آپ نے کیسا فتویٰ دیا؟ آپ نے فرمایا سن لو، کان کھول کر سن لو، اور امت مسلمہ کو ابو حنیفہ کا، نعمان بن ثابت کا یہ پیغام سنا دو، آج جو آدمی بھی امام نفس زکیہ کے ساتھ اور امام ابراہیم رضیہ کے ساتھ کھڑا ہوگا اس کو وہی ثواب ملے گا جو غزوہ بدر کے دن صحابہ کرام کو ملا تھا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے اہل بیت اطہار کا ساتھ دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔